نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق اللہ العظیم. رات کی نماز تراویح میں کچھ حصہ سورۃ النحل کا اور سورہ بنی اسرائیل مکمل اور کچھ حصہ سورۃ الکہف کا تلاوت کیا گیا. سب سے پہلی سورت سورۃ النحل ہے. نحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی. چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اسی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورۃ النحل رکھ دیا گیا. یہ سورت بھی مکی سورت ہے. اور اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے سورۃ الحجر میں، بلکہ اس سے حجر سے بھی پچھلی سورہ ابراہیم میں اللہ نے چند وقائع کا ذکر کیا، ڈراوے کا ذکر کیا. دنیا کے عذاب کا تذکرہ کر کے اور آخرت کے عذاب کا تذکرہ کر کے اللہ نے ڈرایا کہ اللہ کے عذابوں سے ڈرو اور اللہ کی بات کو مانو. پھر سورۃ الحجر میں یہ کہا گیا کہ اگر تم ڈرانے کے باوجود بھی نہیں مانو گے تو پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے، جس طرح اصحاب الحجر مارے گئے. یعنی قوم سمود کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، انہوں نے جب نہ مانا تو اس طرح تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. لیکن ضدی اتنے تھے، ضد اور ہٹ دھرمی اس درجے کی تھی کہ وہ بجائے ماننے کے وہ الٹا عذاب کا مطالبہ کرنے لگے کہ اے پیغمبر ہم نہیں مانتے، تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ عذاب، ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا تیرا عذاب ہے. تو اس صورت میں سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا لو جس عذاب کا تم مطالبہ کرتے تھے وہ عذاب آ گیا، اب جلدی نہ مچاؤ. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، وہ اللہ کی عذاب والا حکم، وہ امر وہ آ گیا، اب تم اس کی جلدی نہ کرو. اور پھر ان کے اس مطالبے کے بعد وہ جلد ہی ایسے عذاب میں گرفتار ہو گئے کہ پورے مکہ کے اوپر اللہ نے قحط مسلط کر دیا. ایسا قحط زبردست آیا کہ لوگوں کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی، مردار کی ہڈیاں کھانے پہ مجبور ہو گئے. اتنا زبردست قحط آیا، بھوک سے مرنے لگے. تو مجبور ہو کے
پھر ابو سفیان اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، مدینہ میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماجت کی کہ خدا را ترس کر اپنی قوم پر، یہ تیری ہی قوم ہے، مکہ والے قریشی سارے تیرا قبیلہ ہے، تیرے رشتہ دار ہیں، ان پہ رحم کر اور اللہ سے دعا کر کہ یہ قحط والی بلا ٹل جائے ہم سے۔ پھر اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اور اس دعا سے اللہ نے اس قحط کو ہٹایا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو جس عذاب کا تم مطالبہ کرتے تھے وہ جب آیا، اب تو تمہیں چاہیے تھا کہ مان لیتے، لیکن اس کے باوجود بھی تم ضد پہ اڑے رہے، نہ اس سے ڈرے، نہ اس سے تم دلوں کو تم نے نرم کیا، بلکہ اسی طرح تمہارے دل بھی سخت رہے اور ضد کے اوپر اڑے رہے، تب بھی تم نے عذاب کو دیکھ کر بھی نہ مانا۔ پھر کہنے لگے اے پیغمبر تب مانیں گے جب تو ہمیں کوئی بڑی نشانی دکھائے گا۔ اللہ نے کہا ان کو کہو نشانیوں کا مطالبہ نہ کرو، معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ جس قوم نے بھی مطالبہ کیا ہے کسی معجزے کا اور کسی بڑی نشانی کا، اور جب پھر ان کا وہ مطالبہ پورا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ نہیں مانتے، تو اللہ نے پھر اس کو کبھی باقی نہیں چھوڑا۔ سابقہ مثالیں سامنے ہیں۔ فرمایا اسی قوم سمود نے اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ کیا، اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہماری آنکھیں یہ معاملہ نہ دیکھ لیں کہ یہ سامنے پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے پتھر پھٹے اور اندر سے ایک 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلے اور وہ ہمارے سامنے بچہ پیدا کر دے، تب ہم مانیں گے۔ پیغمبر نے بڑا سمجھایا کہ یہ مطالبے نہ کرو، اگر مطالبے تمہارے پورے ہو گئے تم نے پھر بھی نہ مانا تو پھر مارے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ مطالبہ ہمارا پورا کرے گا تب مانیں گے۔ اللہ سے دعا کی اللہ کے نبی نے، اللہ نے کہا چلیں دیکھیں فلاں دن ان کو اکٹھا کر لینا اور دیکھنا پھر پہاڑی سے کیسے اونٹنی نکلتی ہے۔ ایسے ہی ہوا، سارے دیکھتے رہ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ پھٹا، اندر سے اونٹنی برآمد ہوئی، اس نے ان کے سامنے آ کے بچہ جن دیا۔ اب اللہ نے کہہ دیا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اب اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ نہ میری ہے نہ تمہاری کسی کی نہیں ہے، یہ ہذہ ناقۃ اللہ لا تمسوها بسوء، اس کو اب تم نے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی اور اس کو روک ٹوک نہیں کرنی، یہ جہاں چاہے گی کھائے پیے گی، پانی کسی کا پیے، چارہ کسی کا کھائے، تم اس کو روک نہیں سکتے ہو۔ چند دن تو انہوں نے صبر کیا، لیکن چند دنوں کے بعد جب دیکھا جس کھیت کا منہ کرتی ہے سارا کھیت اجاڑ دیتی ہے، جس کنویں پہ جاتی ہے سارا پانی پی جاتی ہے، مجبور ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے ایک بندہ تیار کیا جو اس اونٹنی کو قتل کرے، اس نے فعقروہا، اس نے اس کی کونچوں کو کاٹ دیا، پاؤں کو کاٹ دیا، اس کو قتل کر دیا۔ یوں اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا، اللہ کا آرڈر آ گیا بس 3 دن ہے تمہارے پاس مہلت ہے، تمہیں 3 دنوں کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو ایسے ہی ہوا، 3 دنوں کے بعد اللہ نے اس قوم کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ نے کہا دیکھو جس قوم نے مطالبہ کیا، مطالبہ پورا ہونے کے باوجود نہ مانا، تو پھر میں اس کو چھوڑتا نہیں، اس لیے مطالبے نہ کرو۔ تو اللہ نے ان کے مطالبے کے اوپر بھی پھر بھی ایسا معجزہ دکھایا، پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کو اسراء کا معجزہ دکھا دیا، آپ کو معراج نصیب کیا۔ یہ ایسا عظیم معجزہ تھا، آج تک کسی کی عقل اور دماغ نے سوچا نہیں تھا کہ ایک انسان ہو کے ایک رات کے لحظے کے اندر
وہ اتنا لمبا چوڑا سفر کر جائے، مکہ سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کے ساتوں آسمانوں تک، آسمانوں کی سیر، پھر جہنم اور جنت کی سیر، پھر اللہ کی ملاقات، پھر وہاں سے ہو کے واپس بھی آ جائے اور رات کو اپنے گھر میں آ جائے، تو اتنے تھوڑے سے لحظے میں اتنا لمبا سفر کون کر سکتا ہے؟ یہ کسی کی سوچ سے بھی بالا تر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا لو، جس تم معجزے کا مطالبہ کرتے تھے وہ نشانی آ گئی ہے، اب تو مان لو۔ لیکن ماننے والوں نے پہلے بھی مانا ہوا تھا، اور نہ ماننے والوں نے پھر یہ کہہ دیا تو بڑا کوئی جادوگر ہے۔ تو یہ ہے دونوں صورتوں کا ربط۔ سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا حال اللہ نے بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الحجر کا تم نے حال سن لیا کہ انہوں نے، قوم سمود نے یہ مطالبے کیے، انہوں نے، ان کا مطالبہ پورا ہوا، انہوں نے نہ مانا، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اب تمہارا حال یہ ہے، اب تمہیں میں ایک ادنا سی مکھی، ادنا سا جانور جس کو تم حقیر جانور سمجھتے ہو، اس کا حال سناتا ہوں، اس سے تو عبرت حاصل کرو۔ اگر اس سے عبرت حاصل کر جاؤ گے تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ رب نے کہا یہ ایک شہد کی مکھی ہے، وہ جاتی ہے اور طرح طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس نچوڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر واپس اپنے چھتے میں آتی ہے، اور ایسا ایک عظیم قسم کا شہد، ایک شیرہ تیار کرتی ہے۔ اس شیرے کے بارے میں رب تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسا شیرہ ہے اور ایسا یہ شہد ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں نے سارے لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ اور کہا یہ شہد کی مکھی ایسی ہے، اس کو اللہ نے ایسی سمجھ بوجھ عطا کی ہے، فرمایا یہ ہزاروں میل کا سفر کر جاتی ہے، سینکڑوں میل کا سفر کر جاتی ہے، لیکن آج تک کوئی شہد کی مکھی اپنا رستہ نہیں بھولی۔ ایک جانور ہے، ایک چھوٹا سا جانور ہے، وہ اتنا سفر لمبا کرتی ہے، لیکن سفر کرنے کے بعد وہ اسی رستے سے واپس آ جاتی ہے جس رستے سے گئی تھی، وہ رستہ نہیں بھولتی۔ اللہ کریم نے فرمایا تم دیکھو تو صحیح ذرا اس اللہ کے نمونے کو ذرا دیکھو کہ رب تعالیٰ نے کہا فصل کی سبل ربی کی ذللا، یہ تیرے رب کے بتلائے ہوئے تجھے رستے ہیں، ان رستوں کے اوپر چل، وہ رستہ نہیں بھولتی۔ او لوگو عبرت حاصل کرو، ایک ادنا سی چھوٹی سی مکھی ہے، وہ اپنا رستہ نہیں بھولتی۔ اے انسان، تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تجھے اتنا عقل اور دماغ دیا، سوچ سمجھ والا بنایا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے رب کا رستہ کیوں بھول گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اپنے رب سے کیوں بھول گیا، کیوں دھوکے میں پڑ گیا، تجھے رب کا رستہ کیوں نہیں ملتا؟ تو اللہ نے فرمایا اس شہد کی مکھی سے عبرت حاصل کرو، وہ اپنا رستہ نہیں بھولتی، تو تم بھی اپنا رستہ نہ بھولو، اپنے صراط مستقیم والے اس رستے پہ چلو جو رستہ نبیوں کا رستہ، صلحاء شہداء کا رستہ ہے، اللہ کا بتلایا ہوا رستہ ہے، اس پہ چلو۔ پھر کہا ابھی بھی اگر تمہیں عقل نہیں آئی، فرمایا لو ایک اور تمہیں مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا او جٹو، جٹا نو مثال سنائی اللہ نے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور مالداری کرنے والوں، مال چگانے والوں، جانور رکھنے والوں، ان جانوروں کو پالتے ہو، جانوروں کو چارہ ڈالتے ہو، جانوروں کو پانی پلاتے ہو، کبھی ان کو تم نے سوکھا ڈال دیا، کبھی تر ڈال دیا، کبھی جو کچھ ملا، جو بھی ڈالتے ہو وہ کھا جاتے ہیں، اور کھانے کے بعد اللہ نے ان کے پیٹ میں ایسی مشینری فٹ کر رکھی ہے،
ایسا نظام اللہ نے بنا رکھا ہے کہ اس چارے سے ایک قسم کا وہ چارہ سارے جانور کھا رہے ہیں، کبھی خشک کھا رہے ہیں، کبھی تر کھا رہے ہیں، کبھی سبز کھا رہے ہیں، کبھی پیلا کھا رہے ہیں، کسی طرح کا بھی کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا اس سے تین چیزیں بنتی ہیں، اس چارے سے خون بھی بن رہا ہے، اس چارے سے دودھ بھی بن رہا ہے، اس چارے سے پیشاب پخانہ بھی بن رہا ہے۔ ایک قسم کی خوراک اور کتنے چیزیں بن رہی ہیں؟ تین چیزیں۔ لیکن رب نے فرمایا دیکھو میری قدرت کے کارخانے دیکھو، میری قدرت کے نمونے دیکھو، تم جو کہتے ہو ہمیں نشانیاں دکھاؤ، اللہ کہتے ہیں نشانیاں تو تمہارے گھر میں موجود ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، خیال تو کرو، غور تو کرو۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے دودھ کے اندر خون کی ملاوٹ ہو؟ جب تمہارا یہ مسئلہ بن جائے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جی خون کی ملاوٹ دودھ میں آ رہی، کہتے ہیں جی اس کا تھن خراب ہو گیا ہے، اس کے مثانے میں اور اس کے حوانے میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ عام طور پہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تب ایسے ہوتا ہے، وگرنہ عام حالات میں کبھی بھی اللہ نے دودھ کے ساتھ خون کو نہیں ملنے دیا، کبھی اللہ نے خون کے ساتھ پیشاب کو نہیں ملنے دیا، کبھی اللہ نے دودھ کے ساتھ پیشاب کو نہیں ملنے دیا۔ رب کہتے ہیں یہ تین نالیاں ہیں، الگ الگ جا رہی ہیں، کبھی ایک کو دوسرے کے ساتھ نہیں ملنے دیتا، اور دو پلیت ہیں ایک پاک ہے، پیشاب بھی پلیت ہے خون بھی پلیت ہے، لیکن دودھ جیسی پاکیزہ چیز ہے۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں ان تھنوں کے اندر کھاتی منہ سے ہے، دودھ تیار ہوتا ہے، پھر دودھ کی بوتلیں میں تیار کرتا ہوں، اور دودھ کی بوتلیں ایسی ہیں ان کے اوپر ڈھکن نہیں ہے، اور ڈھکن بھی نہیں ہے، دودھ کی بوتلوں کا منہ بھی الٹا ہے، بوتلیں بھی الٹی ہیں، بوتلوں کا منہ نیچے ہے۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میری شان دیکھو، الٹا برتن ہوا پڑا ہے، الٹا، لیکن جو اس کے اندر میری نعمت ہے وہ کبھی میں اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور اس وقت تک میں اس دودھ کو نکلواتا نہیں ہوں جب تک کہ مالک اس کے پاس نہ آ جائے، اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ مالک تو بغیر کوئی دوجا بندہ تھلے جا کے بوئے نا، آپ نہیں جاندی، لتا مار کے پچھاڑ جاندی، نہیں نیڑے لگن دیندی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ایک بھینس ہے، ایک گائے ہے، بکری ہے، وہ مالک کا کھاتی ہے، مالک اس کو کھلا رہا ہے، یہ اس کو جس کو عارضی یہ مالک بنا ہوا ہے جس کے گھر میں ہے، یہ اس کو کھلاتا پلاتا ہے، خدمت کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی اتنی خدمت گزار ہے، اتنی اس کی خاطر خواہ کرتی ہے کہ مالک کے بغیر وہ اپنا دودھ کسی اور کو نہیں دیتی۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا، مالک کا تو کھاتا ہے، اپنے حقیقی اللہ کا تو کھاتا ہے، حقیقی اللہ کا تو پیتا ہے، اسی اللہ نے تجھے دودھ دیا، اب یہی دودھ نکال کے تو یاری والے پیر صاحب جناب دے چھڑنا ہے۔ اب یہ دودھ تو اللہ کے نام کا نہیں دیتا، غیر اللہ کے نام کا دے دیتا ہے۔ ذرا عبرت حاصل کر اور ذرا سوچ تو صحیح، جس اللہ نے یہ دودھ دیا تھا یہ اگر تو نے دینا تھا تو اسی کے نام کا دینا تھا، کسی غیر کا نام کا نہیں دینا تھا۔ یہ مثال اللہ نے سمجھائی، اسی طرح اور بھی کئی باتیں سمجھائیں۔ غلام کی مثال سمجھائی کہ ایک غلام مشترکہ ہے یا دو غلام ہیں ایک آدمی کے، ایک بالکل کسی کام کا نہیں ہے، دوسرا اچھا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مختلف مثالیں دے کے آخر میں اللہ نے کہا میرا پیغمبر اس مسئلہ توحید کو بیان کرتا رہے، اور لوگوں کی تکلیفیں آئیں گی لیکن وصبر، صبر کرتے رہنا، وما صبرک الا باللہ، یاد رکھنا تجھے صبر اللہ کی طرف سے ملے گا، ولا تحزن، اور ان کی باتوں اور ان کی مختلف قسم کی چیموں گوئیوں سے پریشان نہ ہونا، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور ان کے مکر و فریب سے دل میں تنگی محسوس نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تجھے بڑی تکلیفیں بھی یہ پہنچائیں گے اور تیرے اوپر پریشانیاں آئیں گی، پریشانیاں جب آئیں گی نا پھر کیا ہوگا، میں تجھے اپنے پاس بلا لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آئی، آپ کا جو سکا چچا تھا ابو طالب
وہ بھی مر گیا، اور آپ کی جو بڑی پیاری اور آپ کے دل کو دلاسا دینے والی جو آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابھی یہ 2 دن پہلے 10 رمضان کی تاریخ گزری ہے نا، اسی 10 رمضان کو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ تو یہ 2 پریشانیاں اکٹھی آ گئیں، بالکل قریب قریب۔ آپ کی بیوی کا بھی وصال ہو گیا، اور آپ کا چچا جو آپ کی پشت پناہی کر رہا تھا بے شک کافر، لیکن آپ کے ہاتھ، آپ کے پشت کو اور آپ کے جسم اطہر کو ایسا اس نے پناہ دے کے رکھی تھی کہ کسی کافر کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ یہ دونوں چلے گئے، اور ادھر سے کافروں کی طرف سے تکلیفیں تھیں۔ یہ پریشانی کا سامنا ہوا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب کوئی دنیا میں ایسا رہا نہیں جو میرے پیغمبر کا غم گسار بنے، اس لیے اللہ نے کہا میرا پیغمبر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اب میں تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں سیر کے لیے۔ یہ عام طور پہ یہ ایک فطرت ہے بندے کی، جب بندے کے دل میں کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، تو گھر میں بیٹھا رہے گا تو پریشانی وہ بڑھتی رہے گی اور سوچ بچار بڑھتی رہے گی، لیکن جب باہر نکلے گا، کسی دوست کے پاس جائے گا، دوستوں کے ساتھ جا کے ملاقات کرے گا، گپ شپ کرے گا، تو اس کی پریشانی ذرا ہلکی ہو جائے گی۔ اب اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تجھے بڑی پریشانی ہے، بیوی کی جدائی کی پریشانی، چچا کی جدائی کی پریشانی، لوگوں کے طعن و تشنیع کی پریشانی، بڑا میرا غم زدہ پیغمبر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے اندر تیرا کوئی ایسا دوست نہیں جس کے پاس تو چلا جائے وہ تیرے غم کو ہلکا کر دے۔ میں اللہ تجھے اپنے پاس بلا رہا ہوں، میرے پاس آ جا، اور لمبی سیر تجھے کراتا ہوں کہ تیرے سارے غم میں دور کر دوں گا۔ اس لیے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں نے تجھے سیر کروائی، اور سیر کس نے کروائی؟ سبحان نے۔ یہ سبحان کی صفت اللہ کی ایسی ہے، یہ وہاں پہ بولی جاتی ہے جہاں انسان کے سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ کی قدرت، اللہ کی کاریگری اور اللہ کا زور چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کسی انسان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ رات کے ایک لحظے کے اندر اتنا لمبا سفر کرے، یہ سفر کس نے کروایا؟ سبحان الذی، یہ وہ پاک ذات ہے جو ان عیبوں سے پاک ہے۔ تم تو سفروں کے اوقات کے محتاج ہو، سفروں کی سواریوں کے محتاج ہو، اور سفروں کے وقتوں کے محتاج ہو۔ اللہ کہتے ہیں میں کسی کا محتاج نہیں، میں سبحان ذات ہوں، میں ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی میں سارا یہ کام کر سکتا ہوں، میرے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس صورت میں 2 قسم کی آیات بیان کی ہیں، ایک واقعہ معراج کے متعلقہ ہے، اور دوسری اللہ کی توحید کے متعلقہ ہے، کیونکہ معراج کروایا ہی اللہ کی توحید کی خاطر کیا گیا تھا، تو اس لیے 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ پھر کافروں نے مطالبہ کیا، اور چونکہ یہ صورت بنی اسرائیل جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بھی دیے ہیں۔ ابھی میں نے نماز میں جو تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ نے کہا لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کر دینا۔ پھر کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ پھر کہا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے قصور آدمی کو قتل نہ کر دینا، یہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ پھر فرمایا کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کے مالوں کے قریب نہ جانا۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کسی سے عہد معاہدہ کرو، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنا، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، ہر عہد کے بارے میں اللہ تجھ سے پوچھے گا، سوال ہوگا۔ اور پھر فرمایا اوفوا الکیل اذا کلتم، جب کوئی چیز کسی کو تول کے دینے لگو، والمیزان، اور کسی کو کوئی چیز ترازو سے تول کے دینے لگو یا ماپ کے دینے لگو، فرمایا اس کو پورا ماپ تول کرنا، اس میں کمی بیشی نہ کرنا۔ پھر فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم،
ولا تمشی فی الارض ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، تیرے اکڑ سے نہ زمین پھٹے گی نہ آسمان تک تو پہنچے گا۔ یہ سارے احکامات دیے۔ پھر کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور وہ اس دن کو یاد کر جس دن میں تجھے سب کو بلاؤں گا اپنے پاس، ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلاؤں گا، جس جس کی کوئی پوجا پاٹ کرتا رہا اس کے ساتھ جب قیامت کے دن میں بلاؤں گا، میں پوچھوں گا بتا تو نے اس کو کیوں پوجا تھا، اس پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جو دنیا میں اندھا بن گیا میں قیامت والے بھی اس کو دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ جو آج یہاں پہ اس نے آنکھیں اپنی کھولی اور حقیقت کو دیکھا، اللہ کی توحید کو پہچانا، تو میں قیامت والے دن بھی اس کو بہت بڑے اونچے درجات سے نوازوں گا۔ اور آخری آیت میں جا کے کہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے لوگو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ کو پکارنا ہے، خالص اس کو پکارنا ہے، چاہے اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، لیکن پکارنا خالص کس کو ہے؟ اللہ کو۔ کیوں؟ فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس لیے اس کو پکارنا ہے کہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، وہ اچھے ناموں والا ہے، اس لیے اس کو پکارنا ہے۔ اور پکارنا کیوں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس لیے پکارنا ہے کہ ساری تعریفوں کے لائق وہی ہے، لم يتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا پوری دنیا کی ملک اور پوری اس ملک کے اندر کوئی شریک نہیں، ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور اس کی بہت بڑی بڑائی ہے، بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی کو بیان کرتے رہنا۔ یہ ہے یعنی ساری توحید کے سبق کے لیے اللہ نے معراج کروایا، اور معراج کے اندر سفر کے اندر جو کچھ دکھایا وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو ساری دونوں صورتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے مسئلہ توحید کو مان لو وگرنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، لیکن تم مانتے نہیں ہو، الٹا عذاب مانگتے ہو، اور عذاب آنے کے بعد بھی نہیں مانتے ہو، اور الٹا کہتے ہو معجزات دکھا، پھر معجزات بھی کیسے مانگتے ہو؟ آخری بات کہنے لگے معجزے بھی وہ مانگتے ہیں جو ہماری مرضی ہوگی، تیری مرضی کے مطابق ہمیں نشانی نہیں چاہیے۔ کیا کہنے لگے؟ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جہرا، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اور کتنے ظالم تھے، کہنے لگے لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہ ہماری پتھریلی زمین ہے نا، پہاڑی علاقہ ہے، کہنے لگے اس وقت تک نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تو یہاں پتھریلی زمین میں نہریں جاری کر دے، چشمے جاری کر دے۔ پھر کہنے لگے او تکون لک جنت من نخیل، ہم اس لیے بھی نہیں مانیں گے کہ تیرا باغ کوئی نہیں، تیری زمین کوئی نہیں، تو ہمیں دکھا کہ تیرا کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو، اور فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، تو اپنے باغوں میں پھر نہر کو جاری کر دے، اس نہر سے تیرے باغوں کو پانی لگے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا ہم نہیں مانتے تو کہتے ہے آسمانوں سے عذاب آ جائے گا، لیا عذاب، آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا اور ہمیں مار۔ او تاتیا باللہ، یا اللہ کو بلا، والملائکۃ قبیلا، اللہ کے فرشتوں کو بلا ہمارے سامنے لیا، تب مانیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا کہنے لگے تیرا گھر سونے کا ہونا چاہیے، تیرا گھر تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو جھونپڑیاں ہیں، تیرا گھر سونے کا ہونا چاہیے۔ او ترقا فی السماء، یا تو ہماری نظروں کے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جا۔ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ، صرف تیرے چڑھ جانے سے بھی نہیں مانیں گے، وہاں پہ جا اور آسمانوں سے ایک کتاب لے کے آ، اور اس کتاب کو ہم خود پڑھیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس کتاب کو لا، اس کے ساتھ اللہ بھی ہو، اس کے فرشتے بھی ہوں، وہ تصدیق کریں یہ واقعتاً میری کتاب ہے، فرشتے کا یہ اللہ کی کتاب ہے، مان لو اس کو۔ آخر میں اللہ نے جواب دیا، میرا پیغمبر ان کے تمام ان مطالبوں کے بعد جواب دے میری طرف سے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا،
میرا پیغمبر ان کو کہہ دے سبحان ربی، میرا رب سارے عیبوں سے ساری محتاجیوں سے پاک ہے، وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن حل کنت الا بشر الرسولا، کہنے لگے میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، جس طرح یہ کام تم نہیں کر سکتے میں بھی نہیں کر سکتے، اگر میں خدا ہوتا، میں رب ہوتا تو میں یہ سارے کام کر کے تمہیں دکھاتا، لیکن چونکہ حل سبحان ربی، رب چونکہ شریکوں سے پاک ہے، میں اس کا شریک نہیں ہوں اور یہ کام اللہ کرتا ہے میں نہیں کرتا، اس لیے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ حل کنت الا بشر الرسولا، یہ کام میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اختیاروں کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس صورت کے اندر معجزات کا تذکرہ کیا اور کافروں کے مطالبات کا ذکر کیا، ان کے جوابات دیے، اور اللہ نے یہ سارا مسئلہ ثابت کر دیا کہ مختار کل، ہر قسم کے اختیار کا مالک بھی اللہ اور ہر قسم کی شور پکار کے لائق بھی اللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔